الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی کی کہانی سنائیں گے جو بچپن میں ہی ماں بن گئی تھی، جس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ تو 12 سال کی عمر میں ماں کیسے بن گئی، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، پاکستان کے کسی گاؤں میں زبیدہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ زبیدہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بچی کا نام نشا اور چھوٹی بیٹی کا نام عالیہ تھا۔ زبیدہ کے شوہر کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے مائکے چلی گئی، لیکن زبیدہ کے ماں باپ بھی آخر کتنے دن تک اپنی بیٹی زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ تو انہوں نے زبیدہ سے بات کی کہ بیٹی زبیدہ، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں، اللہ جانے ہماری کتنی زندگی اب باقی ہے، ہمارے بعد تم کس کے در پر آؤ گی۔ زبیدہ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی۔ زبیدہ اپنے شوہر کی آخر سنبھالی ہوئی کمائی آخر کتنے دن تک کھاتی، تو زبیدہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کر لی۔ زبیدہ کے دوسرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ اکرم زبیدہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ ان سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ اکرم کی ایک بیگ کی فیکٹری تھی۔ زبیدہ اکرم کی شادی کو جب 1 سال ہو گیا تھا تو زبیدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ اکرم کا سارا دھیان زبیدہ کی بیٹیوں سے کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا رجحان اس کے بیٹے کی طرف ہو گیا تھا، اور اگر اس کا بیٹا ذرا بھی روتا تھا تو وہ زبیدہ کو ڈانٹا کرتا تھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس لیے زبیدہ کا تقریباً سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف ہی رہتا تھا۔ نشا اور عالیہ جب بھی اپنی امی کو کام کے لیے کہتی تو زبیدہ نشا سے کہتی کہ بیٹی، اب تم بڑی ہو رہی ہو، تم اپنا کام خود سنبھالا کرو، ساتھ میں اپنی چھوٹی بہن عالیہ کو بھی دیکھ لیا کرو۔ نشا اپنے زیادہ تر کام خود کرنا شروع ہو گئی تھی اور عالیہ کو بھی کپڑے وغیرہ پہنا دیتی تھی۔ نشا کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی تھی اور نشا جس باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی ان کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ نشا اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ زبیدہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا۔ اس بار نشا کے ابو اکرم یہ چاہتا تھا کہ نشا 8ویں کے پیپر دے اور میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کروا دوں۔ جب نشا کی ٹیوشن والے باجی کی شادی ہو گئی تو زبیدہ نے اکرم سے نشا کی بات کی کہ نشا کی ٹیوشن کا کیا کرنا ہے۔ وہ اکرم زبیدہ سے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میرے بڑے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ MA کر کے شہر سے آ رہا ہے اور اس کو ٹیوشن سینٹر بنانا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن نشا کی ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ زبیدہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 مہینے کی ہی تو بات ہے۔ تو اکرم نشا کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچ گیا اور اپنے بھتیجے کو بولا کہ بیٹا سمیر، یہ میری بیٹی نشا ہے، اس کے 8ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کو تیاری کرا دو، جب تک پیپر نہیں ہو جاتے یہ یہیں پر رہے گی۔ تو سمیر نے کہا چچا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ نشا پاس ہو جائے گی۔ نشا اب سمیر کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے تو نشا اداس ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ روز اپنی امی سے باتیں کیا کرتی تھی اور اپنی امی سے کہتی کہ امی میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے جائیے۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تم نے گھر پر ہی رہنا ہے۔ نشا کو سمیر کے گھر رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ جب بھی وہ چاہتی تھی تو وہ اپنی پڑھائی کے لحاظ سے کچھ بھی پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ نشا کو ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ سمیر کے کمرے میں چلی گئی اور بولی بھائی سمیر یہ سوال مجھے سمجھا دو۔ تو سمیر بولا اچھا ٹھیک ہے۔ نشا سمیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سمیر نشا سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ جب نشا سمیر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو سمیر نے نشا کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی اور نشا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن نشا نے اپنی امی کو فون کیا، امی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ زبیدہ بولی اچھا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ اگلے دن پھر نشا بچیوں کو ہوتے ہوئے سمیر کے پاس گئی تو سمیر نے پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نشا ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ آج رات پھر نشا اپنی امی سے کہا
کہ امی ابو سے کہو کہ مجھے یہاں سے لے جائیے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ نشا جب بھی اپنی امی سے بات کرتی تھی تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سمیر اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم سے کہا کہ نشا کو لے آؤ، وہ اداس ہو گئی ہے۔ اکرم نے کہا آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت نشا کے ابو اکرم ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نشا کو گھر لے کر جانا ہے، لیکن اچانک سے 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا اور سب کام کرنے والے جا چکے تھے، صرف 2 لوگ فیکٹری میں موجود تھے، لہٰذا اکرم انہی کے ساتھ لگ گیا اور کام کرانے لگا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیے لیکن فیکٹری میں مشینیں چلنے کی وجہ سے اکرم کو پتہ نہیں چل سکا۔ ادھر سمیر کے گھر والے شادی میں چلے گئے تھے۔ آج گھر میں سمیر اور نشا اکیلے تھے۔ سمیر نشا کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ نشا آج تم نے کچھ پڑھنا نہیں تھا کیا؟ اور نشا نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی۔ جب سمیر نشا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو نشا اٹھ کر جانے لگی تو سمیر نے ایک دم سے اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اگلے دن نشا کا ابو اکرم اس کو لینے آیا اور بولا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی رہتی ہو کہ مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، مجھے بلا لو۔ تو اکرم کی اس بات پر سمیر بولا کہ ہاں چچا جان آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگائی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا بیٹا سمیر میں ہی پاگل تھا جو ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا، بھلا آج تک کوئی بھی سوتیلی اولاد کسی کی اپنی بیٹی بنی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم نشا کو گھر لے آیا۔ نشا جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو سمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی پہلے تو وہ مجھے 3-4 دن تک چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہیں تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے بہت روکا لیکن باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے یہ ساری باتیں اکرم کو بتائی تو اکرم نے فوراً اپنے بھتیجے کو فون کر کے کہا کہ سمیر یہ تم نے کیا حرکت کر ڈالی ہے؟ تو سمیر بولا کہ چچا جان آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں پر منہ کالا کر کے آئی ہے اور اس کا الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہو۔ اکرم نے اس کی یہ باتیں سنی تو زبیدہ سے کہنے لگا کہ کروا دی میری بے عزتی، میرا بھتیجا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے۔ پھر اکرم اپنی بیٹی نشا سے کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب نشا کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اکرم نے نشا کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا نہیں پڑھنے جانا ہے تو مت جاؤ، کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندا الزام تو نہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نشا ابھی 12 سال کی تھی۔ اس کے ساتھ جو سلوک جو سمیر نے کیا تھا اس نے صاف صاف اپنی امی کو بتا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 مہینے گزر گئے۔ نشا کے جسم میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن نشا کی امی نے اس کی حالت خراب دیکھی تو اسے اسپتال لے کر گئی۔ وہاں جا کر نشا اور اس کی ماں کو پتا چلا کہ نشا ماں بننے والی ہے تو نشا کی ماں پریشان ہو گئی اور نشا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو سمیر کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ میں سمیر کو اب نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ہم یہ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی تھی اور گھر جا کر اکرم کو بتایا تو میں دوبارہ اپنے بھائی اور بھتیجے سے بات نہیں کروں گا۔ پہلے جب میں نے انہیں فون کیا تھا تو انہوں نے میری بہت بے عزتی کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اکرم نے کہا کہ اب یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو زبیدہ اور نشا رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی کہ نہیں ایسا مت کرو، اکرم تمہاری مہربانی ہے، مجھ سے میرے بچے کو دور مت کرو، اب وہ اس حالت میں نہیں کہ میں اس کو چھوڑ سکوں، اکرم تمہاری مہربانی ہے ایسا مت کرو۔ اکرم کہنے لگا کہ زبیدہ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ نشا زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا، میں لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے، کہیں گے کہ سوتیلا باپ تھا، دکھائی دی اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ نشا اس گھر سے چلی جائے اور اس میں نشا کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم نشا کو لے کر اپنی خالہ کے گھر پر چلا گیا اور اکرم کی خالہ کہنے لگی بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے سر پر لوں،
ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम बाप होकर उसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं? अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबैदा से बोला कि इसका बच्चा जाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम से पूछने लगी कि मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि अगर बच्चा जाया करवाया जाएगा तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या न करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर पहुंच जाती है। जब जुबैदा समीर के घर पहुंच जाती है तो वो अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो। तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर पर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबैदा अगले दिन समीर को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जहां समीर अपनी चाची जुबैदा को घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ पता नहीं था। पहले तो वो मना करता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो, क्या करोगी मेरा? मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। आओ बताओ सबको, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। जुबैदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबैदा की बहन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो जुबैदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है और उसके बाद जुबैदा को पुलिस समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से मिलने जाना चाहता है। जब जुबैदा से मिलता है तो वो उससे कहता है कि जुबैदा, ये सब तुमने क्या कर दिया? तो जुबैदा ने मोबाइल में जो मुकम्मल रिकॉर्डिंग की थी वो अकरम को सुना दी। तो अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही उसको कत्ल कर डालता। मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया था। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबैदा की 10 साल की सजा सुना दी गई और इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए निशा की खाला ने निशा की शादी अपने बेटे से कर दी और निशा आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, जो कुछ समीर के साथ हुआ क्या वो इसी का हकदार था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद इसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।